أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكتاب الحكيم حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ سامعین گرامی، رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں کئی مقامات پر بہت سارے قصے بیان کیے، اور بہت سارے ان قصوں میں بہت سارے برگزیدہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ قصے جیسے کوئی کہانی کی کتاب ہوتی ہے یا کوئی تاریخ کی کتاب ہوتی ہے اس طرح یہ قصے بیان نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ نے قصوں کو بار بار دہرایا بھی، لیکن جب بھی کوئی بھی قصہ قرآن مجید میں دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ دہرایا گیا تو رب العالمین کا اس قصے سے ایک اور نیا سبق سمجھانا، یہ اس کی حکمت ہے کہ رب العالمین اپنے بندوں کو ہر دفعہ ان قصوں میں سے ایک نیا سبق سکھانا چاہتے ہیں، تاریخ نہیں پڑھانا چاہتے، کوئی کہانی بھی نہیں سنانا چاہتے۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب۔ سورہ یوسف کی آخری آیت میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے احسن القصص ایک بہت ہی خوبصورت قصے کو جب قلم بند کیا، اور اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ان قصوں میں ایک سبق ہے، ایک سبق ہے ان لوگوں کے لیے لأولی الالباب جو عقل اور دانش اور فہم اور سمجھ بوجھ سے کام لیتے ہیں، جو عقل اور شعور سے کام لیتے ہیں۔ ان قصوں میں ان لوگوں کے لیے ایک بہت سبق ہے، اور اگر ان سبقوں کو وہ پڑھیں اور ان کو سمجھیں، ان پہ غور و فکر کریں، تدبر کریں، اور پھر ان سب جو سبق ہیں ان سے سبق سیکھ کر اپنی زندگیوں میں اگر وہ اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں تو نہ صرف ان کی دنیاوی زندگیاں بہت اچھی ہو سکتی ہیں بلکہ آخرت کی ابدی زندگی میں بھی وہ ایک ابدی کامیابی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی 27ویں سورت کا نام رب العالمین نے سورہ نمل رکھا۔ 19ویں پارے کی سب سے آخری سورت ہے، 2 رکوع اس کے کچھ حصہ اس کا 20ویں پارے میں بھی جا رہا ہے، اور رب العالمین نے اس کا نام ایک بہت ہی چھوٹے، ایک بہت ہی جسے ہم بالکل غیر اہم کیڑا رینگنے والا جانور، ایک ایسا جانور کہ جس کی ہماری زندگیوں میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اس جانور کے نام سے رب العالمین نے اس سورت کو منسوب کیا۔ نمل کا مطلب ہے چیونٹی، چیونٹی کے نام سے ایک بہت ہی چھوٹے ایک کیڑے کے نام سے جسے اکثر ہم جب چلتے ہیں تو پاؤں تلے روند کر چلے جاتے ہیں، اس کیڑے کے نام سے رب العالمین نے اس کو منسوب کیا۔ اور جب رب العالمین نے اس واقعے کا ذکر کیا، ایک چیونٹی کا ذکر کیا اور چیونٹیوں کی وادی کا ذکر کیا، تو رب العالمین نے اس ذکر کو منسوب کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیاوی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ بہت ہی حیران کن اور عجیب و غریب اور مافوق الفطرت صلاحیتیں عطا کی تھیں، جن میں سے ایک صلاحیت یہ تھی کہ وہ جنات سے کلام کرتے تھے، اور وہ مخلوق جو انسانوں کو نظر بھی نہیں آتی، ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی، اور پرندوں سے اور جانوروں سے بھی وہ کلام کرتے تھے۔ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، کہ انہوں نے کہا کہ اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولیاں اللہ نے سکھائی۔ اب پرندوں کی ہو سکتا ہے وہ اصل بولی بھی ہو، اور یا وہ پرندوں کے ساتھ جو بھی ان کے حرکات و سکنات ہوتے ہیں ان سے وہ سمجھ کر اس کو سمجھتے ہوں،
لیکن رب العالمین نے بتایا کہ وہ پرندوں کی بولیاں جو ہیں وہ سمجھتے تھے. اور منطق وہ علم ہے جو بری سوچ سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے. عربی زبان میں منطق کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک ایسا علم جو منفی یا بری سوچ سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ. اور حضرت سلیمان نے کہا کہ ہمیں اللہ نے ہر علم جو تھا، ہر چیز جو ہمیں عطا کی گئی ہے وہ رب العالمین کی طرف سے آئی. یعنی ان ھذا لہو الفضل المبین، اور یہ اللہ کا بہت ہی واضح فضل ہے. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ میں ان چیزوں کو ہمارے لیے یہاں پر قلم بند کیا. یعنی اتنا علم، اتنی صلاحیتیں، اتنی طاقت، اتنی شان و شوکت جو کہ شاید دنیا میں کسی کو بھی عطا نہیں کی گئیں، یہ عطا ہوئی ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے بندے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ علم میری صلاحیتوں کی بنا پر نہیں ہے، میں اس کا حقدار نہیں تھا، میں اسے ڈیزرو نہیں کرتا. یہ علم اللہ کا ایک فضل ہے کہ جو اللہ نے مجھے عطا کیا. اور پھر اس کے بعد ہم آیت نمبر 18 جو کہ آج کے ہمارے اس خطبے کا موضوع ہے، وادی النمل اور نمل اور چیونٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ان چیونٹیوں کے ساتھ جو مکالمہ، اور جہاں پر وہ اس واقعے میں وہ ساتھ آتے ہیں. حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل. پھر ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ نکلتے ہیں، کسی مہم پر نکلتے ہیں جاہ و جلال کے ساتھ، اور وادی نمل ایک ایسی وادی میں پہنچتے ہیں جسے چیونٹیوں کی وادی کہا جاتا ہے، کہ جہاں پر بہت ساری چیونٹیوں کی آبادی ہوگی، چھوٹے چھوٹے بل ہوں گے جو نظر تو نہیں کسی کو آتے، لیکن رب العالمین نے اسے کہا کہ وہ ایک چیونٹیوں کی وادی میں پہنچتے ہیں. اور جب ایک وہ وادی میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر ایک چیونٹی جو ہے وہ اپنی دوسری چیونٹیوں سے کہتی ہیں، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. اے میری ساتھی چیونٹیوں، تم اپنے اپنے گھروں میں، مساکنکم، اپنے اپنے گھروں میں یعنی اپنے اپنے بلوں میں فوراً داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. تم اس لیے چھپ جاؤ اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے بلوں میں، تاکہ کہیں تم سلیمان اور جو ان کا لشکر آ رہا ہے ان کے پاؤں تلے تم روندی نہ جاؤ، تم کچلی نہ جاؤ، اور تاکہ تم مر جاؤ گی تو تم اس سے نکل کر اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ. وہم لا یشعرون. اور ہو سکتا ہے کہ جو لاؤ لشکر آ رہا ہے انہیں اس بات کا پتہ بھی نہ لگے. یعنی ایسے ہم اکثر چل رہے ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے پاؤں کے نیچے کون سی جانور جو ہیں، اللہ کی مخلوق جو ہے وہ روند کر ختم ہو رہی ہے، اور ایک ننھی سی چھوٹی سی جان جو اللہ نے بنائی ہے، اور اس جان کے بنانے میں بھی اللہ نے بڑی حکمت رکھی ہے، وہ جان بھی چلی جاتی ہے، غلطی سے ہی جاتی ہے. لیکن چونٹی یہ کہہ رہی ہے کہ سلیمان کا جو لشکر ہے انہیں پتہ ہی نہیں لگے گا کہ تم ان کے پاؤں تلے روندی جاؤ گے. تو پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، اور سلیمان علیہ السلام نے چیونٹیوں کی یہ جو آپس میں بات چیت تھی، اس بات چیت کو نہ صرف سنا، ان کو سمجھا، انہوں نے اس پہ غور کیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ جانوروں کی بولیوں کو سمجھتے تھے، تو انہوں نے اس چیونٹیوں کی جو آپس کی کمیونیکیشن تھی اس کمیونیکیشن کو سنا. فتبسم ضاحکا من قولها. تو حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ مسکرائے. تبسم، فتبسم. تبسم کا عربی میں مطلب ہے پھول، کلی، ایک چھوٹی سی بند کلی ہوتی ہے اور جب کھلتی ہے اسے تبسم کہتے ہیں. یعنی ایک کلی جب کھل کر پھول بنتی ہے اسے تبسم کہتے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام مسکرائے، ضاحکم، اور پھر نہ صرف مسکرائے، ہنس پڑے. اور انہوں نے کہا اس بات چیت کو سن کے، وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اے میرے رب، مجھے ہمت عطا فرما، مجھے صلاحیتیں دے، مجھے توفیق دے
کہ میں آپ کی ان نعمتوں کا کہ جو آپ نے مجھے اور جو میرے والدین کو عطا کی، ان نعمتوں کا صحیح طرح سے شکر ادا کر سکوں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور میں وہ کام کروں کہ جس سے اللہ آپ خوش ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں، آپ کی رضامندی ان کاموں میں آ جائے۔ وَادْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اے اللہ اپنی رحمت سے مجھے آپ اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیجئے۔ یعنی یہ دعا وہ کون کر رہا ہے؟ یہ دعا حضرت سلیمان علیہ السلام کر رہے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہوا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتیں عطا کی ہوئی ہیں، اور وہ ان صلاحیتوں پر فخر کرنے کی بجائے، تکبر کرنے کی بجائے، گھمنڈ کرنے کی بجائے اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں۔ چونٹی کی ایک بڑی معصومانہ سی بات سن کر ہنس پڑتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے جو اکثر لوگ ہمارے اس معاشرے میں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، تو جتنا کسی کا رتبہ جو ہے معاشرے میں اونچا ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی وہ اپنے اوپر سنجیدگی اور غصہ طاری کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے لیے تو ایسے لگتا ہے کہ کسی اپنے افسروں سے تو سب لوگ بڑی ہنس کے بات کرتے ہیں، لیکن اصل تو امتحان یہ ہے کہ جو آپ سے لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے کم رتبہ دیا ہے، ان سے آپ کس طرح بات کرتے ہیں۔ تو ان سے جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو اکثر ہم غصے کی حالت میں ہی ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک خوش مزاج اور ہنسنے والے ایک بادشاہ تھے، سنجیدہ رہنے والے نہیں، تبسم فرماتے ہیں، پھول کی طرح کھلتے ہیں، ہنستے ہیں، اور جتنی زیادہ اللہ نے طاقت دی ہے اتنا ہی زیادہ جھکنے کی صلاحیت اللہ نے انہیں عطا کی۔ ہمیں کوئی اگر سر کہہ دے تو ہمارا سر تھوڑا سا اور فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ واہ، یہ میری کو بڑی عزت کر رہا ہے، لیکن عزت اور ذلت رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ جس نے عزت دی ہے وہ اس عزت کو بڑھا بھی سکتے ہیں، اور اس عزت کو وہ واپس بھی لے لیتے ہیں، لیکن وہ اتنی طاقت ہونے کے باوجود، اتنی صلاحیتیں ہونے کے باوجود اللہ کے کتنے ہی شکر گزار اور اللہ کے عاجز بندے ہیں، اور اتنی ان میں نرم مزاجی ہے کہ وہ اللہ کی طرف بار بار جھکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ مجھے وہ نعمتیں جو آپ نے مجھے دیں اور میرے والدین کو دیں، ان کا شکر ادا کرنے کی بھی اللہ مجھے توفیق عطا فرما دیجئے، اور مجھے وہ کام کرنے کی ہمت عطا فرمائیے وَنَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، جس سے آپ خوش ہو جائیں۔ اور یعنی تکبر اور غرور ان کے نزدیک سے بھی نہیں گزرا۔ وَادْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اللہ میرے اعمال تو اچھے نہیں ہیں، میری صلاحیتیں بھی اچھی نہیں ہیں، لیکن اے اللہ آپ اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیجیے۔ ایک نبی اور ایک بادشاہ اور ایک بہت بڑا طاقتور شخص، ایک باصلاحیت شخص، ایک جس کی مال و دولت، جاہ و جلال اور اس کی جو پرہیزگاری اور تقوی کا مقام بہت بلند تھا، وہ یہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ آپ اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیجیے۔ ہم لوگ کوئی چھوٹا سا بھی کام اچھا کرتے ہیں تو پھر ہم اس پر بڑے خوش ہوتے ہیں، پھر ہمیں ہوتا ہے، ہم توقع رکھتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف بھی کریں، پھر ہم توقع رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں اجر بھی دیں گے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام اجر نہیں مانگ رہے، وہ اللہ کی رحمت مانگ رہے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نے فرمایا کہ ہم میں سے کسی کو بھی، اور انہوں نے اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مسلمانوں کو ملا کر کسی کو بھی اس کا عمل جنت میں نہیں پہنچائے گا یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت کے سایہ میں نہ لے لے۔ یعنی کسی بھی شخص کو، کسی بھی اللہ کے بندے کو، مومن بندے کو، اور جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی شامل ہے، اس کا عمل جنت میں نہیں پہنچائے گا یہاں تک کہ اللہ کی رحمت اس کو اپنے سایہ میں نہ لے لے۔ تو ایک انتہائی طاقتور بادشاہ، وہ بھی اللہ سے اپنی رحمت مانگ رہا ہے، اللہ کے آگے اس کا سر جھکا ہوا ہے، اور وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہے۔
اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے نبی، ایک بہت طاقتور بادشاہ کا موازنہ، مقابلہ کس سے کر رہے ہیں؟ ایک چھوٹے سے ادنا سے، ایک کیڑے سے کر رہے ہیں، ایک چونٹی سے کر رہے ہیں. یعنی ایک سپر سمارٹ بندہ ہے، ایک بہت دانشور آدمی ہے، بہت طاقتور آدمی ہے، تقوی بھی اچھا ہے، پرہیزگاری میں بھی اچھا ہے، دیندار بھی ہے، اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام بھی ہے. اس کا ایک مکالمہ ایک بہت ہی کمزور، بہت ہی حقیر قسم کا ایک جانور، ایک چونٹی، اس سے کر رہے ہیں. اور رب العالمین کو یہ نام اتنا پسند آ رہا ہے کہ رب العالمین نے سورہ کا نام اس جانور کے، اس کیڑے کے نام پہ رکھا. رب العالمین چاہتے تو اس سورت کا نام سورہ سلیمان بھی رکھ سکتے تھے، لیکن رب العالمین نے چونٹی کے نام کو زیادہ پسند کیا. اور اس چونٹی نے جب دانش مندی کا مظاہرہ کیا کہ اے میری قوم کی چونٹی ہو، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں میں، اپنے اپنے سرنگوں میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کے جو لشکر ہیں وہ تمہیں اپنے پاؤں تلے کچل دیں اور انہیں خبر ہی نہ ہو. اب سامعین گرامی، ایک بہت ہی چھوٹا سا معصومانہ سا ایک جملہ ہے، لیکن اگر اس جملے پر غور کیا جائے تو اس جملے سے ہمیں کئی سبق مل رہے ہیں. اس چھوٹے سے معصومانہ، ایک چھوٹے سے ذرہ برابر ایک کیڑے کے ایک جملے سے کئی سبق مل رہے ہیں. پہلا سبق، یہ چونٹی عام چونٹی تھی لیکن بہت دور اندیش تھی. اسے خطرے کا اندازہ ہو گیا تھا کہ خطرہ جو ہے وہ آ رہا ہے اور میری بستی پر آ رہا ہے. صرف مجھے نقصان نہیں ہوگا، میری جو پوری قوم ہے، میرا جو قبیلہ ہے اور جو میرا گھر بار ہے اور جو کنبہ ہے، سب اس نقصان کا شکار ہو جائیں گے. یہ ایسے ہی ہے جیسے عام ہم سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو کوئی دیکھتے ہیں کوئی شخص جو ہے کچرے کو آگ لگا رہا ہے. آپ پنجاب میں چلے جائیں تو فصلوں کو آگ لگائی جاتی ہے. یعنی فصلوں کو کسی ایک اچھے طریقے سے، ایک کچرا ہے اسے تلف کرنا ہے، اسے اس کچرے کو آگ لگائی جا رہی ہے. اور آگ لگانے والے کو یہ نہیں پتا کہ میں اس جب کچرے کو آگ لگا رہا ہوں تو فضا میں ایک زہر گھول رہا ہوں، اور وہ زہر نہ صرف میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، بلکہ میرے پورے قبیلے کے لیے، میرے پورے شہر کے لیے، پورے گاؤں کے لیے، بلکہ پورے ملک کے لیے ایک انتہائی زہر، ایک ایسا تیار کر رہا ہوں جو سب کی جانوں کو اور زندگیوں کو خطرے میں ڈال دے گا. لیکن ایک عقل مند اور دانا اور دور اندیش شخص یہ جانتا ہے کہ میں جتنی گندگی فضا میں پھیلاؤں گا وہ گندگی دوسروں کے لیے اور میرے اپنے لیے بھی اتنے ہی نقصان کا باعث بنے گی. تو یہ پہلا سبق کہ یہ جو چونٹی تھی یہ عام چونٹی ہونے کے باوجود دور اندیش تھی، چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتی تھی. دوسرا سبق کہ یہ چونٹی نہ صرف اپنے ذات کے ساتھ، ہم میں سے ہر شخص اپنی ذات کا پہلے خیال کرتا ہے، لیکن یہ چونٹی اپنے پورے قبیلے کے ساتھ مخلص تھی. اس نے چاہتی تو خود بل میں گھس جاتی اور اس کی جان بچ جاتی اور اس کے قبیلے کے جو باقی لوگ تھے وہ مارے جاتے، لیکن اس نے اپنے قبیلے کو خطرے سے آگاہ کیا، اور اس لیے کہ وہ خود غرض نہیں تھی بلکہ بے غرض تھی. اس نے اجتماعی فائدے کو ذاتی فائدے پر ترجیح دی. اکثر ہم اپنے معاشرے میں جب رہتے ہیں تو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ یار یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں میرے لیے اس میں کیا ہے. چونٹی نے یہ بات نہیں سوچی. چونٹی نے باقیوں کے لیے بھی یہ بات سوچی اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ جب باقی بچیں گے تو میں بھی اسی کے ساتھ ہی بچ جاؤں گی. یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی بہت بڑی قربانی دی، لیکن اس کی ایک اس بے غرض اور ایک معصومانہ بات سے اس کے پورے قبیلے کی جان بچانے کے لیے اس نے قدم لیا. تیسری بات، اس چونٹی کو کسی نے کہا نہیں تھا کہ تم یہ بات کرو. اکثر ہم اپنی اپنی زندگیوں میں
دیکھتے ہیں دفتروں میں جہاں جہاں پہ بھی ہم ہوتے ہیں کہ یار اوپر سے کوئی کہے گا تو پھر یہ کام کریں گے. ویسے مجھے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے, مجھے تو تنخواہ مل رہی ہے, بس یہ میرا تو گزارا چل ہی رہا ہے. لیکن اس چیونٹی نے یہ کام نہیں کیا. اس کو کسی نے حکم نہیں دیا تھا, اس کو کسی نے حکم نہیں دیا تھا کہ تم یہ کام کرو, بغیر حکم کے اس نے یہ کام کیا. ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی دروازے پہ جاتے ہیں تو کوئی سیکیورٹی گارڈ صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہیں, تو اس گارڈ کا کام تو سیکیورٹی کرنا ہے. اسے کسی نے حکم نہیں دیا کہ جب کوئی صاحب آئیں تو آپ اوپر سلامتی بھیجو, آپ انہیں سلام کرو, آپ مسکراؤ, اور اگر کوئی صاحب ایسا کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں. تو بغیر کہے اس چیونٹی نے یہ کام کیا اور آگے بڑھی, اور اس نے جسے انگریزی میں کہتے ہیں اس نے انیشیٹو لیا اور آگے بڑھ کے اس نے یہ کام کیا. چوتھی بات, اس چیونٹی نے کسی سے شکایت نہیں کی, کوئی رونا دھونا نہیں کیا, کسی پر شک کا اظہار بھی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی یہاں پر قلم بند کر دیا, لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون, یعنی سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں پاؤں تلے کہیں کچل نہ دیں اور انہیں شاید بے دھیانی میں اس بات کا پتہ بھی نہ ہو. یعنی اس نے یہ نہیں کہا کہ جو لشکر ہے یہ ہمیں مارنے کے لیے آ رہا ہے, وہ لشکر تو کسی اور کام کے لیے آ رہا ہے, لیکن اس نے یہ کہا کہ تم غیر ارادی طور پر اے میری ساتھی چیونٹیوں تم کہیں ان سے ماری نہ جاؤ. یعنی اس چیونٹی کے دماغ میں کوئی منفی خیال نہیں ہے, نیک نیتی ہے, الزام تراشی نہیں ہے. وہ چیونٹی دل سے یہ چاہ رہی تھی کہ اس کے ساتھی چیونٹیاں بچ جائیں. وہ چیونٹی کسی دوسرے اپنے مخالف کو نیچا دکھانا نہیں چاہتی تھی, وہ صرف اپنے ساتھیوں کی ہمدردی اور ان کی جان بچانا اس کا مقصد تھا. یہ چوتھا سبق. پانچواں اور آخری سبق, سب سے اہم سبق, کہ آپ یا میں معاشرے کی نظر میں کتنے ہی غیر اہم کیوں نہ ہوں, کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہوں, آپ کا رول, آپ کا کام سب سے اہم ہو سکتا ہے اگر آپ کے کام میں مخلصی ہے, اگر آپ کے کام میں بے غرضی ہے, اگر آپ کے کام میں دانش مندی ہے, اگر آپ کے کام میں دور اندیشی ہے, تو آپ کا معاشرے میں غیر اہم ہونے کے باوجود آپ کا کام بہت اہم ہو سکتا ہے. یعنی اتنا اہم کہ آپ کسی کی جان بچا سکتے ہیں, اور پھر یہ کام کرنے کے لیے آپ کے پاس پیغام پہنچانے کی صلاحیت بھی ہے, جسے آج کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ کمیونیکیشن سکل بھی ہے. آپ کسی دوسرے بندے کو اپنی بات پہنچا سکتے ہیں, کیونکہ اس چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں کو بتایا, انہیں پیغام دیا, ایک اچھے طریقے سے پیغام دیا, اور آپ کسی پر الزام تراشی بھی نہیں کر رہے, آپ دل سے دوسروں کی بھلائی چاہ رہے ہیں, اور آپ اجتماعی فائدے کو ذاتی فائدے پر اگر ترجیح دے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ لوگ وقتی طور پر تو آپ کو نظر انداز کر دیں, غیر اہم سمجھیں, لیکن سامعین گرامی آپ اللہ کے یہاں بہت اہم ہوں گے. اس دنیاوی زندگی میں ہو سکتا ہے آپ غیر اہم ہوں کچھ عرصے کے لیے, لیکن اگر آپ میں مخلصی ہے, آپ میں دور اندیشی ہے, آپ میں اپنا جو معاشرہ ہے, ساتھی جو لوگ ہیں ان کا دکھ درد ہے, اور آپ لوگوں کا درد اپنے دل میں اگر اسے محسوس کرتے ہیں, تو آپ اللہ کے یہاں بہت اہم ہیں. آپ اللہ کے یہاں اتنے ہی اہم ہیں جتنے اہم یہ ایک چھوٹی سی چیونٹی تھی. آپ اللہ کے ہاں وی آئی پی ہیں, لوگوں کی نظر میں ہیں نہیں, لیکن اللہ کی نظر میں آپ سب سے زیادہ اہم ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے میری امت کے بہت سے بکھرے ہوئے بالوں والے اور غبار سے اٹے ہوئے لباس والے شخص ایسے ہیں کہ لوگ انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں, لیکن اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرما دیتے. میری امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے بکھرے ہوئے بالوں والے اور بہت سے غبار آلود لباس والے اللہ کے ایسے بندے ہیں
جنہیں دیکھ کر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، منہ پھیر کر آگے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے ہاں اتنے VIP، اتنے اہم ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو اللہ سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتے، بلکہ وہ تمہارے دل کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو دیکھتے ہیں، تمہاری سوچ کو دیکھتے ہیں، اور پھر تمہارے کام کو دیکھتے ہیں۔ وہ تمہارے مال سے امپریس نہیں ہوتے، اور وہ تمہاری شکلوں سے، خوبصورت شکلوں سے بھی امپریس نہیں ہوتے۔ سامعین گرامی، حضرت سلیمان علیہ السلام ایک سپر بادشاہ تھے، لیکن عاجز تھے، انکساری تھی ان کے مزاج میں، اور وہ ایک حلیم شخص تھے، اور وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ تکبر، گھمنڈ، غرور، جاہ و جلال ان کے نزدیک سے بھی نہیں گزرتا تھا۔ اور سامعین گرامی، ایک چھوٹی سی چونٹی کی اہمیت اس جاہ و جلال والے بادشاہ سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے اگر اس چھوٹی سی چونٹی میں، اس ایک حقیر سی مخلوق میں ہمدردی ہے، مخلصی ہے، محبت ہے، بے غرضی ہے، دانش مندی ہے، حکمت ہے، معاملہ فہمی ہے۔ اور اگر وہ چھوٹا سا ایک حقیر جانور آپس میں باہم اتحاد سے رہنا چاہتا ہے اور خلوص سے رہنا چاہتا ہے تو اللہ کے بندے کیوں نہیں رہ سکتے؟ یہ سبق اللہ تعالی ہمیں پڑھانا چاہ رہے ہیں، اور اس سبق میں فلاح ہے، اس سبق میں کامیابی ہے۔ اگر دنیا کے مسلمان، سارے مسلمان ممالک انہیں اکٹھا کر لیں تو یہ کتنی بڑی طاقت بنتی ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنتی ہے۔ لیکن کمی اتحاد کی ہے، کمی اخوت کی ہے، کمی پیار کی ہے۔ ہر جگہ لوگوں کے اپنے اپنے غرض ہیں، ہر جگہ اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں، اور اس طرح یہ امت تقسیم ہو رہی ہے۔ اور اگر اس امت میں اتحاد ہو، اس امت میں خلوص ہو، اس امت میں پیار ہو، اس امت میں ہمدردی ہو، تو سامعین گرامی، ساری کی ساری دنیا بھی اگر اسرائیل کی پشت پر ہو، مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتی۔ اس کمی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اخوت کو بڑھانے کی ضرورت ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ رکھنے کی ضرورت ہے، اجتماعی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دینے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ کا معاشرہ ترقی کر رہا ہے اجتماعی مفاد سے، تو ذاتی مفاد بھی پورا ہو رہا ہے۔ رب العالمین نے یہ اصول نہیں بنایا کہ جب اجتماعی مفاد پورا ہوگا تو ذاتی طور پر لوگ محروم رہ جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس معاشرے میں اجتماعی حقوق پورے ہوتے ہیں، اس معاشرے میں لوگوں کے انفرادی حقوق بھی پورے ہوتے ہیں۔ معاشرہ اجتماعی طور پر خوشحال اور طاقتور ہوتا ہے، انفرادی طور پر بھی لوگ عزت دار اور طاقتور اور خوشحال بنتے ہیں۔ سامعین گرامی، اس چونٹیوں سے اور اللہ کے اس واقعے سے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے رویے سے اور اس سورہ نمل سے آج سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ دعا کریں سامعین گرامی کہ اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کا ہمدرد اور ایک دوسرے کا مخلص بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بغیر کسی غرض سے، اللہ تعالی ہمیں بغیر کسی غرض سے دوسرے بھائیوں اور بہنوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں علم، حکمت اور دانش مندی اور دور اندیشی سے کام لے کر خطرے سے پہلے خطرے کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں غرور اور تکبر سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتہ وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برء رؤوف الرحیم۔